کہ سفر کے مہینے کی عملیات کی دنیا میں کیا اہمیت ہے. جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ سفر کے مہینے کی حقیقت ایسی کیا ہے کہ جس کو لوگ منحوس قرار دیتے تھے یا اس کو سمجھتے تھے؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں مختلف مہینوں کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی اہمیت ہیں ان کی. کہ جیسے ماہ رمضان المبارک آتا ہے جو اہل مسلمان کے لیے، اہل مومنین کے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے، کہ اس کے بارے میں مہینے میں کہا جاتا ہے کہ عام دنوں میں اگر ریاضت کی جائے اور ماہ رمضان المبارک میں ریاضت کی جائے بہت فائدہ اور بہت زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے ہمیں. اسی طریقے سے ماہ محرم کے مہینے کی خصوصیت ہے، اس کی حرمت ہے کہ اس مہینے میں بھی عاملین کا باقاعدہ بڑا زور رہتا ہے. اب جیسے رجب ہے، شعبان ہے، ذی الحج کے 10 دن ہیں، اسی طریقے سے ماہ سفر کی بھی اپنی حقیقت اور اہمیت ہے. وہ کیا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی حقیقت کے بارے میں، اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہ سفر کا مہینہ کی کیا حقیقت ہے. اور اس ماہ سفر کے مہینے میں جو کہا جاتا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وبائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز پہ تحقیق کی ہے؟ یقیناً ہر شخص جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے وہ اس پہ تحقیق ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے اس کا ایک پورا کارواں ہوتا ہے. اگر اس رہنما سے اگر کوئی ایک بات غلط اس کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کا خمیادہ پورے کارواں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بات کرو تو اس کی پہلے تحقیق کر لو، اس کی تصدیق کر لو کہ گویا تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. یقیناً اگر کسی کی بات آپ کے دلوں میں اترتی ہے، اگر آپ کسی کی بات آپ کو سننے کا دل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا خود اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو تعلیم اور تربیت آپ کی کر رہا ہوتا ہے. تو ماہ سفر المظفر کے معنی تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج میں ایک حدیث کوٹ کروں گا آپ کو کہ جو میں نے خود جواہر خمسہ میں پڑھی ہے. جواہر خمسہ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور آپ نے اس کتاب کے اندر کئی عملیات لکھے ہیں، کئی اعمال اس میں موجود ہیں، کئی واقعات اس میں موجود ہیں. اور یہ جواہر خمسہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام باقاعدہ طور پر اس کو ادب اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو عملیات کی دنیا میں شغاف رکھتے ہیں، جو روحانیت کا علوم سیکھتے ہیں، جو روحانیت کو جانتے ہیں، وہ یقیناً جواہر خمسہ کو بھی جانتے ہیں. اور اتنی مستند کتاب ہے کہ اس کتاب کی اجازت لینے کے لیے بزرگوں نے باقاعدہ میلوں سفر، دنوں کا سفر طے کر کے دوسرے بزرگوں سے جا کر جواہر خمسہ کی اجازتیں لیں. حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ کے پیج نمبر 34 میں فرماتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ شخص جس کے ساتھ آپ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں نہایت ہی بدصورت اور ہیبت ناک وہ شخص کی صورت تھی، اور اس کی ماہیت ظاہر ہو رہی تھی کہ جس کو دیکھ کے عجیب سی کراہیت ہو. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر نظر ڈالی تو اس نے اکڑ کر آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ شخص کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ماہ سفر ہے، یہ ماہ سفر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ سفر ہے، اللہ پاک نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ پاک نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 9 حصے ماہ سفر میں آئے ہیں. حضرت جبرائیل کس کو بتا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جب کہ 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اب پھر میری نظر سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزرا کہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک برس میں تقریباً کم و بیش 10,80,000 بلائیں زمین پر نازل ہوتی ہیں ایک برس میں، یعنی کہ ایک سال میں. دیکھو بلائیں اترتی بھی ہیں، بلائیں نازل بھی ہوتی ہیں، وبائیں بھی نازل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی نازل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی اترتی ہیں، اور بیماریوں بھی مسلط ہوتی ہیں، بلائیں بھی مسلط ہوتی ہیں، وبائیں بھی مسلط ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک برس میں 10,80,000 بلائیں اس روئے زمین پر اترتی ہیں کہ جس میں سے تقریباً کم و بیش 9,20,000 جو بلائیں ہیں نا وہ ماہ سفر میں اس زمین پر اترتی ہیں، جو صرف ماہ سفر میں اترتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہو گیا یا منحوس ہو گیا، اس کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. منحوس کوئی بھی مہینہ نہیں ہے اسلام میں، سارے مہینے کی حقیقت ہے اور کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے. کہ جس طریقے سے اہمیت 10 محرم کی ہے، کہ جس طرح 10 محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، کہ جس 10 محرم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی. کہ 10 محرم کی حقیقت تو آپ سمجھتے ہیں نا، 10 محرم کی. اسی طریقے سے ماہ محرم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو گندم کھایا تھا وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا، اور اسی لرزش سے آپ روئے زمین پر جب اتارے گئے تو ماہ سفر تھا. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر، ان کی قوم پر جو طوفان نوح آیا تھا، جو عذاب نازل ہوا تھا، وہ ماہ سفر میں نازل ہوا تھا. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی تھی وہ ماہ سفر میں ہوئی تھی. کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں کی بلا میں جو مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا، اس کا پہر تھا. یعنی کہ ماہ سفر کی حقیقت بتا رہا ہوں میں اب آپ کو، کہ جس طرح 10 محرم کی حقیقت سب آپ کو بتاتے ہیں، کہ رجب کی حقیقت بتاتے ہیں، شعبان کی بتاتے ہیں، رمضان کی بتاتے ہیں، ذی الحج کی بتاتے ہیں. یہ بہت کم سنی ہوگی آپ نے، کیونکہ اس پہ میں نے تحقیق کی ہے. کہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے اس وقت بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر جب آرا چلا تو اس وقت بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ تھا. یعنی کہ ماہ سفر وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش ہوتی ہے اپنے نیک بندوں پر، اور جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ تو تھی ماہ سفر کی وہ حقیقت کہ جو ہم نہیں جانتے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا.
اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی سفر ہی کے مہینے میں بلائیں نازل ہوئی تھی. یعنی کہ یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بارگاہ بندے تھے کہ جو آزمائش میں مبتلا ہوئے، جو ان بلاؤں میں مبتلا ہوئے. یعنی کہ جب کسی کی آزمائش میں جب کوئی مبتلا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے. جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہے. کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہے نا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں؟ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے. کیا کہا آپ نے؟ عشق بلا کے ساتھ ہے، تیار ہو جاؤ. ایک صحابی اٹھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اللہ کے قریب جاتا ہے تو وہ پہلے اس کو چنتا ہے، پہلے اس کو دیکھتا ہے، پہلے اس کو آزماتا ہے. اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو پہلے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اس کو بری صحبت سے دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے اور اس کو پھر مختلف صورتوں میں آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور جب وہ آزمائش سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو غلط سمجھیں، بلکہ میں صرف اور صرف اس کی حقیقت آپ پر بیان کر رہا ہوں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بیمار ہوئے تو وہ بیماری بھی آپ کی ماہ سفر ہی کا مہینہ تھا. یعنی کہ ماہ سفر کا جو مہینہ ہے کہ اس میں کہ آپ یوں کہہ لو کہ آزمائش انسان کے اوپر آتی ہیں. یوں تو پورے 11 مہینہ پورے سال کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماہ سفر میں ہی ہوگا. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ماہ سفر میں تم داخل ہوا کرو تو تم اس ماہ سفر کا آغاز صدقے سے کیا کرو. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ سفر المظفر کا مہینے میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کثرت سے کرے، کہ تاکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یعنی کہ بابا فرید نے کیا فرمایا آپ نے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ ان 10 حصوں میں سے 9 حصے ماہ سفر میں آتے ہیں. کہ جب انسان ماہ سفر میں صدقہ کرتا ہے، ماہ سفر کے اندر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان بلاؤں سے دور ہو جاتا ہے. یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ آپ کا خود کا کردار، آپ کے اپنے اعمال، یعنی کہ جو لمحہ، جو وقت، جو پہر آپ نے رب کے ذکر کے بغیر گزار دیے، آپ کے لیے وہ مہینہ منحوس رہا یا وہ وقت منحوس رہا یا یہ مہینہ منحوس رہا. اگر حقیقتاً دیکھا جائے یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ دن کہ جب تم رب کی یاد سے غافل ہوئے وہ تمہارے لیے منحوس تھا، کہ جس نے تمہیں غافل کر دیا تمہارے رب سے. اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم ماہ سفر المظفر میں داخل ہوا کرا کرو تو اس کی خاص کر 3 تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے. اس کی 3 تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے
کہ جو شخص ان 3 تاریخوں کا اہتمام کر کے سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور اس کے پچھلے تمام بلاؤں سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ 3 تاریخیں جو ہیں وہ ہیں 13، 14 اور 15۔ یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، خیر اب تو آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتا، لیکن اگر میں اپنے بچپن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے نانا نانی کا جو دور تھا یا ہمارے نانا نانی کے دادا دادی کا جو ہمارا دور تھا، اس وقت باقاعدہ 13 اس کو 13 تیزی کہتے تھے۔ یعنی کہ چاند کی جو 13 تاریخ آتی ہے اس میں بعض لوگ صدقے کا اہتمام کرتے تھے، کچھ لوگ کیا کرتے تھے چھولے ابالتے تھے اور وہ بچوں کو کھلا دیا کرتے تھے میں نیاز کر کے، کچھ لوگ چھولے ابالتے تھے وہ مچھلیوں کو ڈال دیا کرتے تھے، کچھ لوگ دریا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھو کہ اگر آپ پچھلے کی اپنا ماضی کی طرف جھانکتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہو، اپنے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھتے ہو، تو وہ یہ صدقہ جو دیا کرتے تھے یا یہ اس طریقے سے کرا کرتے تھے، اس کی کوئی وجہ تھی یا وہ ایسے ہی کرتے تھے بس ان کا دل کر رہا ہے کر دیا؟ کیونکہ 13 تاریخ جو ہے نا، 13، 14 اور 15 یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کا پورا مرکز ہے، یعنی کہ اس کا سینٹر ہے، یعنی کہ ابتدائی جز اور آخر کا جز جب ان تینوں کی کاؤنٹ کو پورا کیلکولیشن کیا جائے تو اس کا مڈ بنتا ہے یہ۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کو، ان دنوں کو یوم ابیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 دن وہ دن تھے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام پہ روزے فرض تھے۔ اور میں صرف ماہ سفر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سال کے مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی بھی وبائیں بلائیں نازل ہوتی ہیں پورے سال میں، جو وہ زور ہوتا ہے اس روئے زمین پر، وہ ان 3 تاریخوں میں ہوتا ہے۔ کن 3 تاریخوں میں ہوتا ہے؟ 13، 14 اور 15۔ اور ان 3 تاریخوں میں زور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آہستہ 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 پورے مہینے کے اندر یہ سرایت کرتے کرتے پھیل جاتا ہے، کہ جیسے کوئی بیج لگتا ہے۔ اب جب بیج لگے گا اسی وقت تو پودا نہیں اگ جائے گا، اسی وقت تو وہ ایک درخت نہیں بن جائے گا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اس ہی لیے بزرگان دین ان 3 تاریخوں کو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص کر عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل شریف کا نصاب ادا کرتے تھے، یعنی کہ اس کا عمل کر لیا کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہ 360 کی تعداد کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ 120، 120، 120۔ اور جو شخص ماہ سفر کے مہینے کے اندر 13، 14، 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے پورے سال بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اپنے اس بندے کو۔ کہ رب اپنے بندوں کو ایسے اپنے آنچل میں لے لیتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاند کی 13، 14 اور 15 ان 3 تاریخوں میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لینا۔ اچھا، بعض لوگ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر میں سورہ مزمل شریف کا ختم کروا لیتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ڈھال ہے تمام بلاؤں کے لیے کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیتا ہے، ختم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 363 کی تعداد پوری کر لیں، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 360 کی تعداد پوری کر لیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 365 کی تعداد پوری کر لیں۔ مختلف خاندان میں مختلف طریقے ہیں، لیکن ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو بڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ میاں حضور خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری والدہ خود اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، بعض اوقات محلے کی خواتین آ جاتی ہیں، بعض ہماری والدہ کی دوستیں آ جاتی ہیں، تو وہ سب مل کے سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیتے ہیں، 360 کی تعداد پوری کر لیتے ہیں۔ جب 360 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو پھر میٹھا تقسیم کر دیتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، خاص کر ان مضر امراض سے محفوظ رکھے جو آج کے دور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یاد رکھنا کہ آج کے دور کے اندر اگر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہے دین سے دوری۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اب ہم جیسے جیسے دور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا،
ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو ترک کر رہے ہیں. اب جب ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقے کو ترک کر دیں گے، ابھی میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں عاملین کی طرف بھی آؤں گا، ابھی میں روحانی معالج کی طرف بھی آؤں گا، جو لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں کہ ان کی عملیات کی دنیا میں ماہ سفر کی کیا اہمیت ہے، کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے کو ترک کر رہے ہیں. ہم ان کو دکے نوسی باتیں کہہ رہے ہیں. ہم اگر آپ آج کی بچی کو اپنے کہو کہ بھائی تو بغیر دوپٹے کے مغرب کے ٹائم گھر سے باہر نہ نکلو، تو وہ بولے گی مما آپ کیا دکے نوسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو جا رہی ہوں. پہلے کے زمانے میں لوگ جب اپنے بچوں کے بال بنایا کرتے تھے، جو بال ٹوٹتے تھے باقاعدہ طور پہ اس کو فولڈ کر کے موڑ کے تھتکار کے اس کو ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، زمین میں دبا دیا کرتے تھے. اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. بچیوں کو منع کرتے تھے کہ بنا ننگے برہنہ سر آپ چھت پہ نہ جاؤ، کوئی تو وجہ ہوگی نا. آج کے بچوں کو اگر کہو تو بچے کیا کہتے ہیں کہ ماڈرن ہو گئے جی، اور جتنا جو ماڈرن ہو گیا ہے وہ اتنا ہی ان بلاؤں میں مبتلا ہو گیا ہے. نہیں تو حقیقت آپ کے سامنے آپ دیکھیں. اور جو شخص جتنا دکینوسی ہوتا ہے، یعنی کہ احتیاط کرنے کا نام دکینوسی نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں احتیاط افسوس سے بہتر ہے، کہ بعد میں آپ افسوس کرو، اس سے بہتر ہے احتیاط کر لو. آپ عاملین کے دھکے کھاؤ، مولویوں کے دھکے کھاؤ، یا جو لوگ روحانی معالج بنے پھر رہے ہیں ان کے دھکے کھاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ احتیاط کر لو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ دوائیں احتیاط مطلب احتیاط علاج سے بہتر ہے، دواؤں سے بہتر ہے، کہ جتنا آپ پرہیز کرتے ہو اتنی جلدی آپ صحت مند ہو جاتے ہو. تو ماہ سفر کی جو عام لوگوں کے لیے تھا اس کی تو حقیقت یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے. میں پھر آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دوں کہ اس مہینے کو آپ منحوس نہ سمجھو، اس مہینے کو آپ نہ وہ کہو، آپ صرف احتیاط کرو، صدقہ کرو، اپنے رب کا ذکر کرو. آپ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن سورہ مزمل کی زکوٰۃ لازمی ادا کر لیں. اور جو لوگ 3 دن میں سورہ مزمل 360 بار نہیں پڑھ سکتے تو وہ پورے مہینے میں پڑھ لیں، یا 20 دن میں کر لیں یا 10 دن میں کر لیں. 36 مرتبہ بھی اگر آپ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کرو گے تو 10 دن میں 360 کی تعداد آپ کی پوری ہو جائے گی. اور اس مہینے میں تو کیا پورے سال میں محفوظ ہو جاؤ گے. اچھا ایک بات بتاؤ، اب لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، اب سفر کے مہینے میں جی کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کرو، حج ادا کرو، بس باقی چھوڑو، سب کچھ نہیں ہوتا. تو پھر حدیثوں میں کیوں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بھائی جو شخص سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جو شخص یہ نیک کام کر لیتا ہے اس کو اتنے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی کہ اس کی حقیقت ہے نا کہ آیت الکرسی پڑھ لینے سے انسان شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں نا، اور جو شخص سورہ قریش پڑھ لیتا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں نا بزرگان دین. تو ضروری ہے کہ ہم بلاؤں کا انتظار کریں یا ہم اگنور کر دیں، کہ جب بیماری ہم کو جکڑ لے پھر ہمیں احساس ہو. تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے ہم احتیاط کر لیں. اور جو شخص جتنی احتیاط کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا محفوظ کر دیتا ہے. اور جو شخص ڈھیڑ بن جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو پھر کچھ ہی دن گزرتے ہیں سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ماہ سفر میں آپ سورہ مزمل شریف کا نصاب اپنے گھروں کے اندر مکمل کر لیں، اس کی ختم دے لیں 360 بار، اور صدقہ کر دیں، اور اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں. اور سفر کے مہینے میں کہتے ہیں بزرگان دین بھی فرماتے ہیں، اور باقاعدہ میرا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب ماہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو میں تھوڑا سا سفر میں نکل جاتا ہوں. یعنی کہ سفر پہ جانا بھی ایک اچھا ہوتا ہے. ماہ سفر میں سفر کرنا بھی اچھی علامت ہوتا ہے، برکت کی علامت ہوتا ہے. تو ماہ سفر کے مہینے میں اب میں آ جاتا ہوں عملیات کی دنیا میں ماہ سفر کی کیا اہمیت ہے.
اب دیکھو کہ اگر میں ہندوستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کی ایک تاریخ ہے، اور جو بہت قدیم بہت پرانی تاریخ ہے. یہاں تک پیچھے جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے یہ سمجھ لو کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی. اب کتنی پرانی تاریخ ہو گئی ہندوستان کی اگر دیکھا جائے تو میں اس کی تاریخ بھی پوری کسی نسب پورا ناموں کے ساتھ میں اس کی بیان کروں گا. تو جو لوگ، اب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہے، کہ جن کا تعلق روحانیت کی دنیا سے، اور پھر جن کا تعلق اندھیری رات سے ہے، یعنی کہ کالی دنیا سے ہے. جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگ کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اگور کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر ایسا شیاطین سے مدد لینے والے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر میں جو شیاطینی قوت ہوتی ہیں وہ پورے سال کی بنسبت اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں. اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں. کہ جس طرح اگر دیکھا جائے کہ ہندو دھرم کے اندر اموس کی رات کی اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ جب اموس کی رات ہوتی ہے تو یہ تاریخی رات کہلاتی ہے، کہ جس میں نہ ستار کی کوئی روشنی ہوتی ہے، نہ چاند کی کوئی روشنی ہوتی ہے. تو اس میں جو یہ کالی قوتیں ہوتی ہیں، جو شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں، یہ پوری اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور یہ ہر ماہ کے آخری پہر میں ہوتی ہے، آخری تاریخوں میں ہوتی ہے. کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر، مہینے کے اندر برکتیں جتنی ماہ رمضان میں اس روح زمین پر اترتی ہیں، کسی 11ویں مہینے میں نہیں اترتی ہیں جتنی ماہ رمضان میں اترتی ہیں. اسی طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر جتنی شیاطینی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی. جو کالی دنیا کے مالک ہوتے ہیں نا، جو کالی دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، سفلی کرنے والے ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو غلط طریقوں سے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ماہ سفر کا اہتمام کرتے ہیں. اور ماہ سفر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم ماہ رجب کے اندر جلد کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی عبادت اور پڑھائی آپ کی عام دنوں میں 40 دن سے بہتر ہے. اسی طریقے سے کالی دنیا کے اندر عام دنوں میں جو کالا جادو کرنے والا عمل سیکھتا ہے، جو شیطان کو راضی کرتا ہے، وہ اس مہینوں کے اندر بہت جلد پہر کر کے راضی کر لیتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ سمجھنے کہ شیطانی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے اندر سمیٹتا ہے اور اس میں اور باقاعدہ طور پہ اضافہ کر رہا ہوتا ہے. ایک تو عملیات کی دنیا میں زور کالی دنیا کا، جو اس مہینے میں پورا اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور دوسرا کہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو وبائیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان سے بچنے کے لیے یقیناً بزرگان دین نے کچھ تو اپنے اولادوں کے لیے رکھا ہے نا. کیوں حزب البحر کا چلہ کر رہے ہوتے ہیں ماہ سفر میں؟ ہمیں اہمیت نہیں پتا ماہ سفر کی، لیکن جی بس ہمیں ہمارے بزرگ نے کہہ دیا کہ بھائی 6، 7، 8 حزب البحر کرنا ہے تو بس 6، 7، 8 ہی کو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 6، 7، 8 ہی کو کیوں کرنا ہے؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی رمضان کے سب سے مبارک دن ہے، رمضان میں کیوں نہیں کر لیتے؟ محرم کے دن میں کیوں نہیں کر لیتے؟ ذی الحج کے دن سب سے بہترین دن گزرے، اس میں کیوں نہیں کر لیتے ہم 6، 7، 8 کو؟ سفر میں ہی کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ حزب البحر ڈھال ہے. حزب البحر ایک مکمل اور جامع حصار ہے آپ کا، جو آپ کو بلاؤں سے روکتی ہے، وباؤں سے روکتی ہے، مصیبتوں سے روکتی ہے. حزب البحر ہر آپ کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ کر دیتی ہے. اس لیے بزرگان دین حزب البحر کا اہتمام کرتے ہیں 6، 7 اور 8 کو.